السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیسن میں ہم پڑھیں گے اخفاء کے بارے میں۔ اخفاء کیا ہوتا ہے، یہ کن حروف پر ہوتا ہے اور اس کو کیسے ادا کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اخفاء جو ہے حروف اخفاء 15 ہے۔ 15 ایسے حروف ہیں جو نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جائیں تو ہم نے وہاں پہ اخفاء کرنا ہے۔ اخفاء کرنا کیسے ہے؟ اخفاء ہم کرتے ہیں کہ جو نون کی آواز ہے اس کو ناک میں چھپا کے پڑھتے ہیں، اس کو واضح کر کے نہیں پڑھتے۔ اب حروف اخفاء کون سے ہیں؟ یہ میں بہت دفعہ قرآن پڑھاتے ہوئے تو بتا چکی ہوں، لیکن چونکہ قاعدہ کا یہ ایک اسپیشل لیسن ہے اخفاء کے بارے میں، تو میں بتاتی چلوں کہ تا، ثا، جیم، دال، ذال، ظ، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف، یہ 15 حروف ہیں۔ ٹھیک ہے، اب نون ساکن یعنی جب نون کے اوپر جزم آ جائے تو وہ نون ساکن ہے۔ نون تنوین یعنی جب کسی بھی حرف کے اوپر 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش آ جائیں تو اس کو تنوین بولتے ہیں۔ اب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے، جیسے یہاں پہ نون ساکن کے بعد تا ہے، تا حروف اخفاء ہے، تو ہم نے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کے پڑھنا ہے۔ اب یہاں پہ ہے یہ الف ہے، اس کے بعد نون ساکن ہے، تو اس کو ان نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، کیونکہ تا حروف اخفاء ہے نا، تو ہم پڑھیں گے تا، نون کو ناک میں چھپا کے پڑھیں گے، آواز نون کی واضح نہیں ہونے دینی، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو اخفاء کی مقدار ہوتی ہے نا، یہ بھی ایک الف کے برابر ہوتی ہے، مطلب تا نہیں، جلدی سے نہیں اس کو ادا کرتے، اس کو بھی ٹھہر کے ادا کیا جاتا ہے تا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ آگے دیکھیں، نون ساکن ہے اور اس کے بعد ذال ہے، ذال بھی حروف اخفاء ہے، تو یہاں بھی منذرو نہیں پڑھیں گے، منذرو، منذرو، تا منذرو، کراما کاتبین، ٹھیک ہے، یہ من نہیں اس کو پڑھا ہم نے، کیا پڑھا؟ کراما کاتبین، کنتو ترابا، کنتو نہیں کیا، نون کی آواز کو ناک میں چھپانا ہے، کنتو ترابا، یتیما فآوا، ما دخلہ، انثى من شيء، نارا ذات، فلن تجد، يوم ينفخ، من طغى، عن الضيف، عن الضيف، ما ثقلت، انزلنا، ينظرون۔ اگلا لیسن بھی اسی میں کر لیتے ہیں۔ آگے ہے جزم کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ جزم یہ جو قومیں جیسی موو ہوتی ہے نا، یا دال جیسی آپ کہہ لیں، یہ جزم ہے۔ یہ جس حرف کے اوپر ہو اس کو ساکن کہتے ہیں، اور وہ ایک ہی دفعہ پڑھا جاتا ہے پچھلے حرف کے ساتھ ملا کے، ٹھیک ہے۔ اور حمزہ ساکن جب آ جائے تو اس کو جھٹکے سے پڑھتے ہیں۔ حمزہ ساکن یعنی الف کے اوپر جب آپ کو جزم نظر آئے یا پھر حمزہ کے اوپر آپ کو جزم نظر آئے تو اس کو ہم نے جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے۔
جزم والے حرف کو سافٹلی ادا ہوتا ہے اور یہ ایک ہی دفعہ پڑھا جاتا ہے. میں پھر بتا رہی ہوں، جیسے یہاں پہ جیم ہے تو یہ ایک ہی دفعہ پڑھا جائے گا جب تا کو ہم جیم سے ملائیں گے. تج ری، تج ری، ٹھیک ہے، تا کو جیم سے ملایا، تج ری. اور جزم والا جو حمزہ ساکن ہو، یعنی الف کے اوپر حمزہ ہو یا حمزہ جو آئین جیسا ہوتا ہے چھوٹا، جس سے یہاں پہ یہ آپ کو چھوٹا سا حمزہ بھی نظر آ رہا ہے، یہ ساکن ہو تو ہم نے اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے. اب ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں. کس چیز کی ہم پریکٹس کر رہے ہیں؟ جزم کی، یعنی ساکن حروف کو کیسے پڑھتے ہیں، جزم کو کیسے پڑھتے ہیں. تو یہاں پہ تا کو ہم نے جیم سے ملایا، تج ری، یہ حرف مدہ ہے، را کے نیچے زیر ہے، ساتھ یا ساکن ہے، حرف مدہ ہے تو ری کو تھوڑا سا لمبا پڑا. تج ری، تقوی، یغنی، نشیرت، رفعت، ینقلب، لیس، حشرت، یعلم، سطیحت. یہ تو ہے، تو کی آواز اور تا کی آواز میں فرق ہوتا ہے. سطیحت، یوسوس، یسقون، قوف کے اوپر زبر ہے، ساتھ واو ساکن ہے، حرف لین ہے، قو آواز بنے گی، کو نہیں پڑھنا اس کو. یسقون، وعلقت، افلا یعلم اذا بعثر، فألهمها فجورها وتقواها. اب قاف کو تھوڑا سا ہلا کے ہم نے پڑھا، یہ کلکلا ہے، آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گی کہ کلکلا کیا ہوتا ہے. ابھی ہم نے اس کے بارے میں نہیں پڑھا، لیکن اتنا میں آپ کو بتا دوں کہ تھوڑا سا آواز کو ہلا کے پڑھتے ہیں. الم نشرح لک صدرک، اس کو آپ لک صدرک بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو کاف اوپر پڑھیں. حل اتاک فلہم اجر غیر ممنون. اب یہاں پہ دیکھیں را کے اوپر زبر ہے، آگے حمزہ ساکن ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے جھٹکے سے. اقرأ تأتون، یہ پہلے والے تا کو جھٹکے سے پڑھنا ہے. تأتون، یأتیک، یأمرون.